اسلام آباد میں 1800 کچھ کیمراز انسٹال ہوئے. ایک کیمرے میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ نمبر پلیٹ کو یا کسی شخص کو چہرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. خیر سنجیدہ لے رہے ہیں. آغاز سے لے کر آج تک جہاں کیمرے نہیں پھر وہاں پہ کسی کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں. پہلے تو کہا گیا کہ حساس بات ہے, پھر کہا گیا کہ ہم اس وقت نہیں جواب دے سکتے فارن افیئر سے, لیکن یہاں تک فوکس کرنا تو دور کی بات ہے. کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. سارے فاٹا میں کیمرے کام کرتے ہیں کوئی؟ یہ اگنورنس ہے. کیمرے تو چندی شہروں میں ہے, مذاق ہے, یہ کوئی جواب ہی نہیں. اور وزیر داخلہ کا یہ جواب ہونا ہی نہیں چاہیے. 1800 کچھ کیمراز میں 600 کچھ کیمراز نان فنکشنل ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. واچنگ نیوز آئے. آج ناظرین ایک موازنہ کرتے ہیں, آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھتے ہیں. دنیا اپنے گمبھیر مسائل کس طرح غور و فکر کے بعد پیدا ہونے والے اختلاف کو عبور کر کے حل کی جانب بڑھتی ہے, اور ریاست پاکستان کے ایوانوں میں اس مشق کی تصویر کیا ہے. برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے اب سے کچھ دیر قبل اعلان کیا کہ ان کی کابینہ نے برطانیہ کے یورپین یونین سے علیحدگی یعنی بریکسٹ کے حوالے سے ایک مجوزہ معاہدے کی حمایت کر دی ہے. واٹ یو کال اے withdrawal agreement, a document that drafts out the terms of exit from EU. اب ناظرین یہ اعلان بدھ کو 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے کابینہ کے اجلاس کے بعد ہوا. یورپین یونین اور برطانیہ اس پر 1 سال سے زیادہ عرصے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور یہ ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے. with tempers rising high, sensitivities at an all time high. اب یورپ کی 27 ریاستوں کے اس معاہدے کے بعد تعلقات کیا ہوں گے, آئرلینڈ کے ساتھ سرحدی تناؤ حل ہوئے گا یا نہیں, تجارتی سٹرکچر کیا ہوگا, اور اس معاہدے سے وابستہ کئی اہم ترین مسائل ہیں. جبکہ لیبر اور حزب اختلاف کی جماعتیں اس معاہدے کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہی ہیں. مگر اس کے باوجود اس پیچیدہ ترین مسئلے پر گفتگو اور بحث میں نہ تو گالم گلوچ آئی, نہ دشنام ترازی ہوئی. اور ابھی ایک اور ایگزامپل حال ہی میں ریمارکیبل اینڈ اے فینومینل وومن, سابق خاتون اول مشیل اوباما, انہوں نے اپنی آنے والی نئی کتاب بیکمنگ لانچ کی ہے, اس کے ٹورز پہ جا رہی ہیں. سو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کیا کہا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. And I'd love that if we as a country could get back to the place where we didn't demonize people who disagreed with us. Because that's essentially the difference between Republicans and Democrats. We're all Americans. We all care about our family and our kids, and we're trying to get ahead. We have different ideas about what's the best way to get there, you know? But that doesn't make me evil, and that doesn't make him, you know, stupid. It's just a disagreement. In America's heart, that's where we want to be. And I think that our relationship reminds us that we can get there with the right leadership and with the right tone setting and with each of us giving one another the benefit of the doubt. آپ نے سنا ان کا ماننا ہے کہ کاش ہم اپنے ملک کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں اختلاف رائے رکھنے والے لوگوں کو ایول نہ پینٹ کر دیا جائے, جس طرح بیسکلی ایک ایکسٹریم ویوز نہ رکھے جائیں. اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں, ریپبلکنز ہیں وہ, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل امریکنز. ہم ملکی شہری ہیں, اپنے ملک اور بچوں کی بہتری چاہتے ہیں, اور یہ ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی پسند سوچ ہے. ناظرین اب ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہماری سوچ اور ہمارے رویے اور ہمارے تدبر کی ایک عالی شان مثال آپ کو دکھاتے ہیں. اینڈ لیٹس ریفلیکٹ. محمود اچکزئیز آف دس کنٹری, فضل الرحمانز of this country, Sharifs of this country, Zardaris of this country has looted and plundered. دوسرے ہاؤس کے ممبر جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس گیا, کہاں گیا؟ پورے گورنمنٹ کو انہوں نے اپنی بندی بنا کے چلایا. ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کی بھی بات کرے, کہ ہماری کرپشن کی بات نہ کرو, ہمارے مقدمات کی بات نہ کرو, ہم نے جو پیسے خرچے ہیں ان کا نہ پوچھو, تو ہاؤس بڑے اچھی طریقے سے چلتا رہے گا. آپ ان کے اوپر احتساب کا معاملہ نہ اٹھائیں, آپ ان کے اکاؤنٹس کی بات نہ کریں, آپ ان کے مقدمات کی بات نہ کریں. اگر آپ یہ 3 اور ان کی لیڈرشپ کے متعلق یہ باتیں چھوڑ دیں, ہاؤس بھی بڑا اچھا چلے گا, آئین بھی بحال ہے, ہر چیز اپنے موقع کے اوپر بھی چل رہی ہے. ابھی تک نہ سٹینڈنگ کمیٹیز بن پائی ہیں, نہ ہی انفارچونیٹلی کوئی نیا قانون متعارف ہوا ہے اس ملک میں. مگر ان 3 مہینوں میں ایوان سے متعدد واک آؤٹس ہوئے ہیں, گلے شکوے ہوئے ہیں, گالم گلوچ ہوئی ہیں, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں, اس دوران معافی تلافیاں ہوئی ہیں, الزام تراشیاں ہوئی ہیں, بد کلامیاں ہوئی ہیں, اور اب تو چیئرمین سینٹ کی اہلیت پر بھی سوال اٹھ چکا ہے. ملک کے منتخب نمائندوں کے سامنے معاشی, داخلی, سیاسی, انتظامی مسائل کا ایک انبار کھڑا ہے.
اور دنیا میں لوگ وڈرال اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں, بڑے صبر و تحمل سے مخالفوں سے اختلاف رائے کے باوجود گلے مل رہے ہیں, ان کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن صد افسوس ہم ماں بہن کی گالیوں اور کردار کشی کے اس چنگل سے نکل ہی نہیں سک رہے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر زاہد خان صاحب موجود ہیں, شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ علی زیدی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سینیٹر زاہد خان صاحب آپ سے آغاز کروں گی. فرمائیے گا سر کہ بلا روک ٹوک افغانستان منتقل کر دیا گیا ایس ایس پی صاحب کو. آپ نے دیکھا پنجاب میاں والی, پھر کہا گیا کہ واپس بنو لایا گیا, بیچ میں جیلم کا بھی ذکر ہوا, اور پھر لے گئے افغانستان. ان دس انٹائر پروسیس آپ کے لیے سب سے زیادہ کنسرننگ بات کیا ہے؟ دیکھیں مہر, سب سے بڑا کنسرن کہ آپ کے اسلام آباد کہ جو آپ کے دارالخلافہ ہے اور آپ کے پورا فوکس دنیا کے اسلام آباد پہ ہوتے ہیں, آپ کے فارن ڈپلومیٹس بھی ادھر ہوتے ہیں, آپ کی پرائم منسٹر یہاں بیٹھتے ہیں, اور جو کہ وہ آپ کے پرائم منسٹر اس وقت انٹیریئر منسٹر بھی ہے, اور اس کی ایک پولیس آفیسر یہاں سے اغوا کی جاتی ہے. میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 کہ 3 دن پہلے, نہیں 4-5 دن پہلے, یہ جو درانی صاحب ہے جو معاون خصوصی عمران خان صاحب کی ہے, اس نے واشنگٹن جو تھا اس میں اس نے ایک انٹرویو دیا, اردو سروس کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں اس نے کہا تھا کہ جی وہ اغوا نہیں ہوا ہے اور وہ پشاور میں ہے, اور اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ ہوا ہے, اور وہ پشاور چلا گیا تھا. اگر ہماری حکمرانوں کا یہ صورتحال ہو, اور پھر ایک بندہ کہ جو آپ کا اسٹیٹ انٹیریئر منسٹر ہے وہ پورا روٹ بتاتا ہے کہ اس روٹ سے لایا گیا, وہاں لیا گیا میوالی سے پھر بنو سے پھر وزیرستان, اور وزیرستان سے پھر وہ کہ ظاہر ہے کہ وہ پکتیا سے گیا ہوگا, اور کیونکہ یہ جو کنڑ ہے یہ تو بہت آگے چترال کے قریب, دیر کے قریب ہے, تو یہ پورے علاقے گھومتا رہا. ہماری حکومت اور میں اپنی جو میڈیا سے ان سے بھی شکوہ ہے کہ یہ 15 دن میں کسی نے اس خبر نہیں لی کہ ہمارے ایک ایس ایس پی افسر یہاں سے اغوا ہو گیا, اور وہ نہ پشاور سے ہوا, نہ کسی پہاڑی علاقے سے اغوا ہوا, ایک اسلام آباد سے ہوا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسا دھچکا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کے لیے دھچکا ہے. انہیں ہمارے اسٹیٹ کر کے آ رہے ہیں, ہماری جو ایجنسیز ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہے, وہ کیا کرتے رہی, کیا ان کو یہ علم نہیں ہو رہا تھا, اور ابھی تک کوئی بتا بھی نہیں رہا تھا کہ ہے کہاں, کیسے اغوا ہوا. اور لیکن ایک بات میں بتا دوں, آج بھی حکومت پاکستان کہہ رہے کہ ہم اس کے لیے اس کی انکوائری کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ اس میں ایک دوسرا ملک کے سرزمین بھی انوالو ہے. افغانستان کے سرزمین پہ اس کو شہید کیا گیا, تو اس کو ایک بین الاقوامی بلکہ یو این او سے ایک مشن آنا چاہیے, اور اس کو یہ انکوائری دینا چاہیے تاکہ حقیقت پر چلے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. سازش کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. میں ہر ایک اسلام آباد سے ایک اتنے بڑے افسر کو اغوا کر کے لے کے جا رہے, اور پورا پاکستان میں گھما کے پھر آپ افغانستان لے جا کے 15 دن میں شہید کرواتے. ہماری ایجنسیز کیا کر رہے تھے, ہمارا اسٹیٹ کیا کر رہا تھا, ہمارے حکمران کیا کہہ رہے تھے. اور آپ کو عمران خان صاحب کی ایک بات میں بتا دوں, اس کا بندہ تو برا مانے گا, انہوں نے کہا تھا کہ جی یورپ میں تو ایسا ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے وزیر جو ہے وہ مستعفی ہو جاتا ہے. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ اتنے بڑی واقعہ کے بعد اب حکومت کس بات پہ ابھی کیا بات کرے گی, اب اس کے لواحقین کو کیا جواب دے گا, آیا کیا ہے. سر انکوائری کر رہے ہیں نا, مزے کی بات ہے, اٹس سو ٹریجک کہ امیجیٹ انکوائری جب وہ ہمارے ساتھ نہ رہے, شہادت نوش فرما گئے, تو امیجیٹ انکوائری جو ہے وہ آرڈر کر دی گئی ہے. پھر انکوائری ہوئی. یہی میں یہ آخر میں ایک بات, مہر یہ دیکھیں نا, آپ نے نقیب اللہ کو کراچی میں مارا, وہ راوانوار آج بھی ہیرو پھرتا ہے. اب اگر پختونوں کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جاتا ہے پھر ہمیں شکوہ ہوگا, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ پختونوں کے ساتھ اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب تو ایک سر آئی تھنک زاہد خان صاحب, یہ منسٹر صاحب از ٹیکنگ ایکسیپشن ٹو یور یہ بات, آپ کس آر یو ٹیکنگ ایکسیپشن ٹو ایتھنک ڈیوائڈ, اور دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں نا, باقی بے شک وہ کرے. ایسا ہے کہ اس وقت اس ملک کے اندر آپ کے اسلام آباد سے چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ خاموش ہوئے, اس کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا کہ جی آپ کا ایک ایس ایس پی افسر کیسے یہاں سے سر سنتے ہیں نا, جواب بھی لے لیتے ہیں, سب سے لیتے ہیں. I'll come back to you in a second. علی زیدی صاحب quickly.
What are you taking an exception to? Because I need to talk to all of opposition right now. I am taking strong exception to the fact کہ انہوں نے کہا جی پختون پاکستانی گیا ہے. کراچی میں جب اردو سپیکنگ مرتے تھے تو نہیں تھے. اب اگر انہوں نے یہ بات کرنی ہے تو ان کی حکومت میں 34 FC کے لوگ اٹھا کے لے کے گئے تھے. بھول گئے؟ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا بیچارہ اغوا ہو گیا تھا, کہاں سے ملا وہ کوئی عام آدمی ہے. سلمان تاثیر کا بیٹا اغوا ہوا تو کہاں سے ملا. دیکھیں ایک بڑا خطرناک, بہت ہی افسوسناک ایک حادثہ ہوا ہے. دس از ناٹ اے جوک کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس تھیوریاں مناتے رہے. دس از اے سیریس ایشو. ایک آپ کا یونیفارمڈ آفیسر جس کے اوپر 2 دفعہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے, جو کہ CTD کا بندہ ہے, جو کہ ایک بہت ڈیکوریٹڈ پولیس آفیسر ہے, اس کی لاش ملی ہے ایک تھرڈ کنٹری سے جس پہ آپ کو آلریڈی شک ہے. I mean, this is an international incident. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب آپ کو یہ آج اتنی بڑی لگ رہی ہے, پچھلے 2 ہفتے سے نہیں لگی. آپ کا کوئی منسٹر نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا, وزیر اعظم نہیں, نہ وزیر داخلہ خاموش, IG خاموش. بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور ساری چیزیں آگے ٹی وی کے اوپر نہیں بولی جاتی. میں تو this is not my domain, but I know things were happening, I heard things were happening, and ہم نہیں ضروری ہر چیز نہ بولنے والی باتیں تو آپ آئے روز ٹی وی پہ بولتے ہیں. دیکھیں there are lots of things. جب اسٹیٹ کی اس طرح کی چیز ہوتی ہے ہمیں تو پتہ. آج تو انکوائری بھی every agency, intelligence agency, everything, everybody has been now summoned to the inquiry کہ وہ انکوائری ہم پتہ کریں گے اور ہم بتائیں گے, اور irrespective of جو بھی ہے this will all come out. But maybe مجھے نہیں پتا, I'm just guessing کہ maybe the state was trying to get him out, we don't know. دیکھیں نا یہ بے بسی آج ایکچولی اگر مجھے اجازت میرا لاسٹ اسٹیٹمنٹ, انہوں نے جو بات کی 3-4 دن پہلے نہیں, ابھی افتخار دورانی نے ٹویٹ بھی کیا. ان کی جو وہ وائس آف امریکہ والی تھی 28 سپٹمبر کی تھی, اور وہ پولیس رپورٹ کے میں آپ سے دیکھو نا ایک سیکنڈ, افغان گورنمنٹ نے بھی آپ کو اتنا فار گرانٹیڈ لیا ہے کہ حوالگی لاش کی آپ کو نہیں, حکومت بک کو نہیں کی. اٹس اے فرسٹ ایور. بٹ گیو می اے سیکنڈ. جنرل صاحب, آج ستارہ یاز صاحبہ نے ANP کی سینیٹر ہیں, بہت باقی غور طلب بات کی کہ یہ کب تک چلے گا. ایک وزیر اعظم کا بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے, سابق گورنر کا بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے اس ملک سے, اور یہ سائیکل چلتی جاتی ہے. اٹ کیپس کنٹینیوئنگ. ویئر ڈو وی پٹ این اینڈ ٹو دس؟ جو اور آج منسٹر صاحب نے سیف سٹی پروجیکٹ کا ذکر کیا, کہا کہ یہ اتنا ناقص پروجیکٹ ہے جس کا افتتاح چودھری نثار نے کیا تھا آپ کے دور میں, آپ کی حکومت نے کیا, کہ لیٹ الون کہ آپ زوم ان کریں کسی کی شکل پہ تو نمبر پلیٹس بھی نہیں پڑھ سکتے کیمراز. جامعہ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ہمارے خطے کے اسپیشلی پاکستان افغانستان کے مخصوص حالات ہیں, اور ہم ایک اندوناک بیٹل کو تقریباً جیتا ہے اللہ کے کرم سے, اور ابھی یہ انسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے بارڈر ابھی تک مینج نہیں ہے. اگر آپ کی طرف سے کچھ فینسنگ بھی کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے ایک پورے یعنی جو بارڈرنگ پروونسز ہیں, کنڑ, نورستان اور یہ پاکتیہ, پاکتکا, ننگرہار وغیرہ, خوست تک اور نیچے تک, یہ نو گو ایریاز ہیں ایون افغانستان حکومت کے لیے. لیکن ہاؤ ایور آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہوں گا بہت سا ایریا کور ہوا ہے. ایک وقت میں تو ایک دن میں یہاں گھس کے GHQ کے اوپر حملے ہوتے تھے. آپ کی نیشنل پریڈ 23 مارچ کی نہیں ہو سکتی تھی. آپ کا کوئی لیڈر باہر نکل کے کسی پروجیکٹ کا افتتاح نہیں کر سکتا تھا. سچویشن بڑی امپروو ہوئی ہے, اور اس کے اندر بڑی قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی بھی, پولیس کی بھی. لیکن یہ جو واقعہ ابھی ان حالات میں ہوا ہے, جب ہم کافی حد تک کنٹرول کر کے جنرل صاحب آئی تھنک آپ کی کنیکشن ذرا سی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ویل ٹرائی ٹو ریکنیکٹ ان اے سیکنڈ اگین. شازیہ بی بی, when will Kalend? تھینک یو مہر. بہت ہی امپورٹنٹ سیریس ایشو ہے جس پر آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ہے. حکومت کی رپورٹ آج میں ایکچولی آئی واز ٹرائنگ ٹو فرسٹ بگن جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, اور ایک SP کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, میں سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتی ہوں. اور یقیناً یہ سیریس ایشو ہے, اٹس ناٹ اے جوک. جیسے ایک منسٹر صاحب جو موجود ہیں آپ کے پروگرام میں وہ فرما رہے تھے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں سیریس ایشو ہے, لیکن ہم وہی سیریسنس دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ پہ تنقید نہیں کر رہے, ہم اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کے پریشان ہیں. آپ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو لے کے پریشان ہیں, یہ پروگرام دیکھنے والے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کے پریشان ہیں. حکومت پر تنقید نہیں ہے, حکومت کو صرف شاید
اپوزیشن یہ یاد دلا رہی ہے کہ جتنے دن وہ شخص جو آج جس کی آج آپ کو لاش ملی ہے, جس کو اس طرح قتل کر کے شہید کر دیا گیا ہے, وہ کتنے دن سے غائب تھا, آپ کے ایکشنز نہیں نظر آ رہے تھے. میں مانتی ہوں کہ کچھ سینسٹیو انفارمیشن ہوگی, لیکن اگر آپ کسی چیز پہ کام کرتے ہیں, اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ زیدی صاحب سے کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے, شاید جیسے انہوں نے کہا کہ یہ میرا ڈومین بھی نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ داری یا کوئی نہ کوئی ایکشن تو نظر آتا ہے نا حکومت کی جانب سے, جو کہ دیکھا نہیں گیا. اگر کوئی ایکشن ہوتا وہ ایک سرسرے طور پہ اندازہ ہی ہمیں دے دیتے کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, تو ہم یقیناً کسی کو شوق نہیں ہے. وی نو دا چیلنجز آف دس کنٹری اینڈ وی نو دا چیلنجز فیسڈ بائی دا سیکورٹی ایجنسیز. ایبسلیوٹلی چیلنجز سے یو اگری ود ہے نا, دین یو آلسو اگری کہ آپ کی ناکامی ہے, دیٹ اٹ سیمڈ کہ یو ور ناٹ ٹیکنگ دس ایشو سیریسلی, غیر سنجیدگی ٹپک رہی, یعنی کہ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے ہی ہم اپنی جان کی امان پائیں اس ملک میں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ یہ جو خاص طور پر جو کیمرے کی بات اتنی چل رہی ہے نا, مئی آف 2016 ہماری حکومت تو نہیں تھی, سینیٹ کی ایک کمیٹی کی ایک پوری ایک سیریس آبزرویشن انہوں نے دی تھی, بلکہ ڈان نے چھاپی تھی وہ, کہ جی یہ کیمرے جو لگے ہوئے 2200 کیمرے جو شہر میں لگے ہوئے اس میں سے 70-75% چلتے ہی نہیں ہیں. And they can't. So therefore I'm not saying. یہ سیف سٹی والا تو 6 جون 2016 کو چودھری نثار نے کیا ہے, مگر you're right. میرا بلکہ آپ سے سوال ہے 21 مارچ 2018 اسی سال ایک اور رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ سر نہیں کام کر رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہے, لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 مہینے ابھی ہوئے نہیں, آپ سمجھ لیں کہ 2200 کیمرے ٹھیک ہو جائیں گے. میں کوئی ذمہ داری سے نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ کیپٹل ہے آپ کا, کیپٹل ہے تو کراچی تو فائنینشیل کیپٹل ہے, وہاں کتنے کیمرے چل رہے ہیں. ادھر گائے چوری ہونے پہ آپ آئی جی تبدیل کر دیتے ہیں. ہاں, اور بلی نے اگر مور مار دیا تو پورے پنجاب کی پولیس اوپر نیچے ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ملک میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو کہ کس کی غلطی کیا ہے. دیر از اے سیریس سچویشن, یہ ایک بڑا سیریس انسیڈنٹ ہے, اس کے اوپر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے پالیٹکس. اوکے دین لیٹ می آسک یو کوسچن سر. آپ کی میجورٹی کیمراز جو ہیں, جس طرح آج کہا افریدی صاحب نے بھی کہ 1800 میں سے تو 600 کام ہی نہیں کر رہے, اس کے اندر سے آدھے جو ہیں انکلوڈنگ کشمیر ہائی وے بھارکو وغیرہ, یہ تو کیبل کٹ ہوئی بھی ہے. کیبل کٹ کا ایشو ہے, جب کہتے ہیں اس کو صحیح کراؤ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نادرا نے ایک اور ٹینڈر جاری کرنا ہے, لمبا کام ہوگا. اینڈ اگین اٹس ریڈیکولس, یہ اس ملک کا دارالحکومت ہے. 166 کیمراز ایٹ ڈفرنٹ برانچز, ان کے آگے بشز اور جھاڑیاں آ گئی ہیں. سر یہ تو کاٹ سکتے ہیں نا, یہ بھی 3 مہینے میں نہیں کاٹ سکتے جھاڑیاں شاڑیاں, اس کو 2-3 سال لگیں گے جھاڑیاں کاٹنے میں. پھر 50 ایسے کیمرہ ہیں وچ آر جو آؤٹ آف آرڈر ہیں بیکاز آف ٹیکنیکلی اینڈ بیٹری ایشوز. کچھ 18 اور 23 ایسے ڈسفنکشنل ہیں, سمجھ نہیں آ رہے کیوں. کچھ ہارڈ ویئر پاور کنیکٹیویٹیز کے ایشوز ہیں. بٹ اٹس ایبسلیوٹلی ریڈیکولس بیکاز آئی جی ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب کنٹرول رومز اور آئی جی پی نے یہ ہدایت دی ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے یہ مختلف پولیس اسٹیشنز میں سے ہر اسٹیشن اپنے 10-15 کیمرے اس کو مانیٹر کر رہا ہے. تو پھر اس نے نہیں دیکھا کہ ایک رہائشی علاقے F10 سے بندہ دن دہاڑے اٹھا لیا گیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی تھی دور سے. مہر, ایک کچھ بچوں کو کا خون جب آیا نا, پھر اس ملک کو ہوش آیا تھا. ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں نا سمجھ میں نہیں آ رہی, جب اے پی ایس ہوا نا پھر اس ملک کی ساری ایجنسیز کو ہوش آیا کہ ہمارے بچے بھی مارے جا رہے ہیں, اور اتنا بے دردی سے. اس سے پہلے اس ملک کی سیاسی جماعتیں بھی یہ کام کر رہی تھیں اور سب چپ تھے. اس ملک کے اندر دھماکے ہو رہے تھے, کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. کبھی کوئی کہتا تھا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, کبھی کہتا کیا تماشا ہے. جب ہمارے اپنے بچے مرے پھر ساروں کو ہوش آیا اور پھر بنی وہ ساری اے پی سی ہوئی اور سارا کچھ ہوا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دس از اے سیریس ایشو, ول بی لکڈ انٹو, سارے لیول کے اوپر انکوائری ہوگی. مگر آپ یہ نہیں مان رہے کہ انکوائری لیٹ آرڈر کی ہے. مان لیں کہ میں اگلے ٹاپک پہ چلی جاؤں. جی شازیہ, کینائی سے کہ اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا جو اتنی حادثہ ہوا اس کے بعد ہوگی, پہلے کیسے انکوائری کر دیں؟ کیا پہلے کیسے, اگر بندہ ہمیں نہیں انفارمیشن مل رہی تو پہلے کیسے انکوائری کر دیں؟ ہمیں کیا پتا کہ وہ افتخار دورانی کہہ رہے تھے پشاور میں کل تک. افتخار دورانی کل تک نہیں کہہ رہے, 28 سپٹمبر کو ان کا وہ وائس آف امریکہ کا انٹرویو ہے, اور وہ پولیس کے اوپر جو انفارمیشن تھی اس پہ انہوں نے بات کی تھی. اگر غلط انفارمیشن دی تو انہوں نے شاکڈ اینڈ سیڈنڈ. جی شازیہ جی, نو ایک دو میں ذرا جلدی سے اپنا میں ایکچولی دیکھیں وہ جو افتخار دورانی صاحب کی چل رہی ہے نا, آئی ہیو آلسو ہرڈ دیٹ. اپارٹ فرام کہ دا فیکٹ کہ انہوں نے پولیس انفارمیشن پہ بات کی ہے, ان کا آپ رویہ بھی دیکھیں. ہی از ایکسٹرا آرڈینریلی کیجول اباؤٹ اٹ.
اور وہ الٹا جو سوال پوچھنے والا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کر لیں جا کے تفتیش. تو ان کا آئی تھنک ہز ایٹیٹیوڈ واز ان ایکسیپٹیبل. اور اگر یہاں موجود ہے, ابھی آپ نے سینیٹر صاحب سے پوچھا, ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک ایتھنیسٹی کے بیسس پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ تشویشناک بات ہے. آئی ڈونٹ ٹیک ایکسیپشن ٹو دس. دس از سیڈ. دس از ویری سیڈ کہ اگر ہمارے پروونس کے کچھ لوگ یہ فیل کر رہے, ایک پروونشل بیک گراؤنڈ رکھنے والے, کہ ان کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ بہت تشویشناک بات ہے. وی نیڈ ٹو اسٹرینگتھن دا فیڈریشن. وی نیڈ ٹو انشور کہ فیڈریٹنگ یونٹس میں جو لوگ ہیں انہیں سیفٹی ملے, انہیں ریلیف ملے, اور ان کو پتا ہو کہ ان کے لیے اسٹیٹ موجود ہے. ایک لاش اٹھانے کے بعد اگر اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم بارڈر پہ پہنچ گئے, ہم اسٹیٹ تھے, تو پھر لوگ کیسے اعتماد کریں گے آپ کے اوپر؟ سر ایک وقفہ لے لیں. شازیہ بی بی. قیوم صاحب, آپ سے پہلی بار افغانستان نے کیا ہے کہ حکومت کو نہیں پہچانا, اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جب ریاست کو باڈی ہینڈ اوور نہیں کیا. I'm coming to you, زاہد صاحب, to after a very short break. فواد چودھری رولنگ ان کے خلاف تو آ گئی ہے سینٹ چیئرمین کی, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں اور آپشنز دیکھنی پڑیں گی. What options are we talking about here after a very short break? واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. قیوم صاحب, بتائیے گا افغانستان کے رویے کے حوالے سے بھی, اور زرداری صاحب آج مجھے محسوس ہوا کہ ایک بار پھر ان کوارٹرز سے مخاطب ہوئے جن کوارٹرز کی اینٹ سے اینٹ بجانے پہ کی بات پہلے کر رہے تھے. زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کہاں کہاں مدد کر رہا ہے, کاش ہماری بھی مدد ہو جاتی. پہلے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ نواز شریف صاحب بھی مدد سے آئے تھے حکومت میں, جس طرح عمران خان صاحب آئے ہیں, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ عوام ہی ملک کی اصل مالک ہیں. انہوں نے لڑ کر پاکستان بنایا ہے, آپ نے لڑ کر نہیں بنایا تھا. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک عام شہری کا اس طرح ایبڈکٹ ہونا اور پھر اس طرح قتل بے رحمی سے کرنا ایک اندوناک واقعہ ہے, لیکن ایک سروس کا بندہ, ایک سیکیورٹی کا بندہ, جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے, اس کا کیپٹل سے اس طرح لے کے باہر لے جانا اور اس کو پھر قتل کرنا, یہ تو ایک بڑی شرمناک بات ہے اور بہت ہی قابل مذمت ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی زادی بھائی بھی میرے دوست ہیں اور میں نے ان کو مبارک دی تھی جب یہ منسٹر بنے تھے. جی سر, آپ کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واردات آج نہیں ہوئی جب یہ ہمیں لاش ملی ہے, یہ واردات اس دن ہو گئی تھی اور انکوائری اس دن سے شروع ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ ابھی کیا ہوا, کہاں گیا, جب یہ واقعہ ہوا, اور پھر اس کو ٹریس کیا جانا چاہیے تھا. اور اپنے طور کے اوپر آئی ایم شیور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر لگی رہیں گی, لیکن عام حالات میں جب مختلف گورنمنٹ کے لوگوں کے یہ بیانات آتے رہے کہ یہ ملک کے اندر ہے, یہ ادھر گیا ادھر گیا, تو اس سے لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہی کوئی اغوا کا مسئلہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر سیکنڈلی افغانستان کے اندر ایک کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے, کٹ پتلی حکومت ہے, اور افغانستان ایک آکوپائیڈ افغانستان, اور جیسے میں نے کہا اباؤٹ 60% افغانستان پہ کسی کا کنٹرول نہیں, بارڈر کے ساتھ کے پروونسز کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. تو ایسی صورتحال کے بعد ہم پھر بھی اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں, ان کو مکمل اپنے تعاون کا جو ہے یقین دلاتے ہیں. تو ہماری حکومت تھی یا اب جو حکومت ہے وہ بھی آئی ایم شیور کہ وہ یہی کر رہی ہے. تو اس کے باوجود اس طرح بے حرمتی کہ آپ ایک لاش کو لواء یقین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. یہ بچہ ایک خاندان کا تو تھا, لیکن یہ سب ہمارا بھائی بھی تھا, ہمارا بیٹا بھی تھا, اور یہ پاکستان کی ریاست کا تھا فرد, اور اس لیے آئی تھنک کہ یہ بھی ان کا رویہ ناقابل فہم ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کیمروں کا ایشو ہے اور ان چیزوں کو دیکھیں, حکومت کے یہ فرائض میں شامل ہے. کیمرے لگائے بھی انہی لوگوں نے ہیں جو آج بھی موجود ہیں, ڈپارٹمنٹس ہی ان کا کام کرتے ہیں, ان کو مینٹین کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو کل پچھلی حکومت میں تھی اور آج اس حکومت میں بھی ہے. تو دیر فور, اور یہ پرائم منسٹر نے سارا کام نہیں کرنا, نہ ہی کوئی انچارج منسٹر نے کرنا ہوتا ہے. یہ جو نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کا کام, اور ان کو اس سے ضرور باز پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ. سیکنڈلی یہ ہے کہ صرف ایک اسلام آباد کو سیف سٹی بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور آپ کیمرے کہاں کہاں لگیں گے. مختلف گلیوں میں تو کیمرے نہیں لگے ہوئے,
कई जगहों के ऊपर लोग ट्रैक करते हैं और लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। इसकी हमें थारो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए और आगे चलना चाहिए। जहाँ तक जरदारी साहब के बयान का ताल्लुक है, ऑनेस्टली मैंने उनका बयान नहीं सुना और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम मुल्क के अंदर अदारों के एहतराम के अंदर हम एक मुल्क के अंदर एक यकजहती के साथ आगे चलना चाहते हैं और हमें इस बात पे फख्र है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है, हमारी आवाजें चौक नहीं है, बंद नहीं है। हमें सर अगर ये यकजहती अगर सेनेट में दिखानी पड़ी तो आप दिखाने को तैयार होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलके तो तगड़े हैं, मेजॉरिटी में हैं सेनेट में, क्योंकि आज इशारा फवाद चौधरी ने दिया कि और ऑप्शन देखेंगे, यानी कि अदम एतमाद की भी बात कर सकते हैं सेनेट चेयरमैन के हवाले से, which PTI doesn't have the numbers for. देखें ये अदम एतमाद वो नहीं कर सकते, क्योंकि सेनेट के अंदर सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की है, जिसके रफली मोर देन 30 मेंबर्स हैं और साथ हमारे पीपल पार्टी भी है, तो ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है, तो ऐसी बात नहीं हो सकती। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मौजूदा चेयरमैन है ये हमारे मुस्लिम लीग नून के तो नॉमिनेटेड नहीं थे, हमारे तो राजा जफरुल हक साहब थे जिनको हमने वोट दिया, लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है और इनकी परफॉर्मेंस ठीक है और हम सब इनका एहतराम करते हैं, चूंकि ये अभी चेयर के ऊपर एक इलेक्टेड चेयरमैन है और उन्होंने अगर एक मिनिस्टर की बात पे सरजनिश की है तो मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को भी उस मिनिस्टर को समझाना चाहिए। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कयूम साहब आपने जनरल साहब बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। जाहिद खान साहब, यू अंडरस्टैंड द सेनेट, यू आर अ सेनेटर, यू अंडरस्टैंड इस अपर हाउस का एक तकद्दुस क्या है, इधर किस बेहतरीन तरीके से इसने अपनी इंटेग्रिटी जो है वो रखी रजा रब्बानी साहब की लीडरशिप में भी। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने सही कदम उठाया अपने मिनिस्टर की साइड लेते हुए, या उनको इस ओहदे को अपर हाउस के चेयरमैन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था? देखिए जी, मैं मुनासिब प्राइम मिनिस्टर के रवैया मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि देखिए कस्टोडियन जो सेनेट का है और अपर हाउस है वो चेयरमैन होता है, चेयरमैन उसको देखते हैं और उसके पास इख्तियारात होते हैं। 187 रूल में अगर आप देखें तो उसमें ये सारे इख्तियार उसके पास है। अब मुझे ये बता दें कि मेरे भाई ये कहते हैं कि जी हम अवाम तरफीम से और इकट्ठे मिल के चलना चाहिए, और हकीकत भी यही है, क्योंकि डेमोक्रेसी इसके बगैर नहीं चलती है। ये गाड़ी की दो पाई होती है, अपोजिशन और हुकूमत, लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी हुकूमत के ऊपर होती है कि वो बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेती है, क्योंकि उसने लेजिस्लेशन करनी होती है। जो वो प्रोग्राम लेके आए, जो लोगों से वोट लिया है कि जी हम तब्दीली लाएंगे, तो तब्दीली महज ऐसी नहीं आ सकती है कि आप कोई बादशाह नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर दे और सब उस पर होगा। आपको इसी पार्लियामेंट से अंदर आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। और आपके वजीर, यानी आज आप देखें कि उसको चाहिए था, इमरान खान साहब को चाहिए था, अपने वजीर को कहता कि भाई आप क्यों रोज़ ये तमाशा लगाए रहते हैं, चलो अपोजिशन तो करते। क्या इस अपोजिशन ने, ये जो इमरान खान साहब की पार्टी अपोजिशन में थी, आपको याद है ना, धरना 126 दिन बाहर दिया गया था, हाउस में क्या कुछ हो रहा था, उसके बाहर क्या कुछ हो रहा था। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम लेते। मैं मुस्लिम लीग की हिमायत नहीं करता हूँ, लेकिन उस सब्र से काम लेता। अगर वो सब्र से काम नहीं लेता तो उसकी हुकूमत उस वक्त गिर जाना था। लेकिन हमेशा के लिए देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये हुकूमत चलाना नहीं चाहते हैं, कि अगर वो चलाना चाहते हैं तो आप फिर मुझे बता दें मेहर कि सेनेट के अंदर भी इनके साथ 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, एवं नेशनल असम्बली में भी नहीं है। तो अगर आपने कानून साजी करनी है, इस मुल्क को कोई सही रास्ते पे लेके जाना है, जिस तरीके से आपका दावा है, तो उसके लिए तो आपसे बहुत तहम्मुल से काम लेना होगा। आप सबको चलना होगा। माइनॉरिटी के साथ एक लूज कैनन्स क्यों छोड़े हुए हैं इस तरह के? मगर शाजी बीबी, वुड यू केयर टू एक्सप्लेन जरदारी साहब कहना क्या चाह रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली डज ही मीन? क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बात कि इस्लामाबाद मेरी बात सुनो? मेरा ख्याल है सरदारी साहब ने, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात, और फेडरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो फेडरेटिंग यूनिट्स में है। फेडरेटिंग यूनिट्स में अगर ये एक एहसास है कि उनके साथ ज्यादती है, या वहाँ रहने वाले लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, या वहाँ पे जो जमातें हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो यकीनन एक एहसास इस तरह का आता है। और ये आई थिंक इट्स जस्ट इन दैट स्पिरिट, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है, जाहिर बात है, और इस्लामाबाद में एक फेडरल हुकूमत है। अब वो फेडरल हुकूमत को मैसेज दे रहे हैं कि यू नीड टू ट्रीट द प्रोविंसेस विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आज ही की आप मिसाल ले लें चेयरमैन सेनेट की, क्योंकि आपने बात की, तो आई ट्राई एंड कनेक्टेड विद दैट। एक छोटे सूबे से बहुत अच्छी, मतलब छोटा तो मेरे लिहाज में बलूचिस्तान नहीं है, रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन एक छोटा सूबा है और लेंस के हिसाब से,
اور ایک چھوٹے صوبے سے اگر آپ نے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, ہم بھی شامل تھے, اور ہمیں اس بات پہ فخر تھا کہ ہمارا ووٹ ایک صوبہ بلوچستان سے آنے والے کینڈیڈیٹ کو گیا, لیکن آج اسی چھوٹے صوبے کے جو چیئرمین ہیں سینٹ کے, ان کی رولنگ یا ان کا یہ طریقہ کار کہ وہ رولز کے مطابق ہاؤس چلانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا استحقاق مجروح نہ ہو, اور اس پر ان کو ایک تھریٹننگ انداز میں جواب ملتا ہے, تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بلکہ تو آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ فواد نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی تو اپنے لوگ آپ کو نہیں پہچانتے, تو ہم کیا آپ کو وہ عزت دیں, which is shocking. This is what's being reported, اور تردید نہیں آئی. کس نے کہا؟ سوری, فواد چودھری نے سینٹ چیئرمین کو کہ آپ کے تو اپنے لوگ نہیں آپ کو پہچانتے, تو ہم کیا وہ رسپیکٹ دیں. دیکھیں میری نظر میں تو منسٹر انفارمیشن نے تمام سینٹ کی توہین کی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کس طرح الیکٹ ہوا بطور ایم این اے, اور وہ تو الیکٹ ہی نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے یہ پوری سینٹ کا استحقاق مجروح ہوا. I don't know if the senators are going to look at it that seriously, اور اس پہ تو پریولیج موشن بنتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور کاروائی ہو نہ ہو, لیکن اس پہ تو سیدھا سینیٹرز کی جانب سے بنتا ہے, تمام سینیٹرز اکراس بورڈ فرام آل پارٹیز, بیکاز انہوں نے پورے سینٹ کے پروسیس کی توہین کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پولیٹیشین اور ریپرزینٹیٹیو یہ تمام چیزیں سوچ سمجھ کے کہی جائے, تو پھر بار بار تردید اور جسٹیفیکیشن اور کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایوان کا استحقاق کسٹوڈین نے سنبھالنا ہے, لیکن کسٹوڈین کے ساتھ ساتھ جو ممبران ہیں ان کو بھی ان رولز کا ادراک ہونا چاہیے. رولز کی کتاب کا کسی کو کچھ پتا نہ ہو اور وہاں آ کے آپ آئیں بائیں شائیں, گیٹ انٹو دس پرسنل وار, اس طرح تو ہم اپنا خود مذاق اڑوا رہے ہیں. اوکے, سو زیدی صاحب وقفہ لے لیں, پھر جواب دیں گے ان سب باتوں کی. کیا سینٹ کے چیئرمین کی تصدیق آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ نیا پاکستان جو ہے یہ اس کے اندر کوشر ہے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سوالی زیدی صاحب بتائیے گا, کیا نئے پاکستان میں چیئرمین سینٹ کی تصدیق الاؤڈ ہے اس کوشر؟ مہر, اٹ از تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اگر انہوں نے فواد کے ساتھ یہ کیا ہے اور کرنا تھا, اگر وہ صرف مشاہد اللہ کے ساتھ بھی یہ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ جو زبان استعمال کرتے رہے وہ کوئی دین دے وڈ ہیو بین بیلنسڈ. اگر انہوں نے صرف فواد کے ساتھ کیا تو پھر آف کورس تو وہ بولے گا نا. اگر آپ ایک مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی بار بار روکا ٹوکا ہے. روکا ٹوکا تو نہیں ہے نا, روکا ٹوکا تو ان کو بھی روکتے ٹوکتے رہتے. پھر آپ ایک کو بین کر رہے ہیں, دوسرے کو نہیں کر رہے فار دا سیم کرائم. I mean, you can't be letting Mayor go for breaking the light and giving Ali Zaidi a ticket. It's got to be, then everybody, آپ ایک ایسے ٹریٹ کریں سب کو. اگر وہ کر دے تو ٹھیک ہے, میں تو میری ان سے اچھی سلام دعا ہے, چیئرمین سینٹ سے ٹھیک آدمی لگتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ ون وے ٹکٹ کیوں کیا. ہاؤس کی توہین بھی کیا, ہاؤس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا. ہاؤس کی توہین نہیں کی, کسی نے ہاؤس کی توہین نہیں کی. انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے on the action of the Senate chairman, which in his opinion, and in fact even in my opinion, was one-sided, lopsided. ایک طرف ایکشن لیا ہے نا, دونوں کو کرتے آپ دونوں جی آپ نہیں آئیں گے جب تک آپ لوگ اپنے سارٹ نہ کریں ایشوز, بات ختم ہو جانی تھی. اگر آپ ایک کو کر رہے ہیں دوسرے کو نہیں کر رہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قیوم صاحب, is that جو زبان وہ مشاہد اللہ استعمال کرتے رہے, کوئی آپ نے وہ سنانے کے قابل ہے ٹی وی کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے جو مشاہد اللہ, میں تو مسکراتا ہی ہوں, میں تو ابھی بھی مسکرا رہا ہوں. دیکھیں مشاہد اللہ کا نے جب بھی کبھی کوئی بات کی ہے تو اس وقت کی ہے جب ان کو پرووک کیا گیا ہے. اور یہ جو قصہ ہے ابھی, یہ جو اسٹرکچر پاس کی ہے چیئرمین نے, یہ اس لیے نہیں کہ مشاہد اللہ کو اس نے کچھ کہا یا اس نے اس کو کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا ہاؤس کی توہین کی ہے اور ایون چیئرمین کی توہین کی ہے. چیئرمین نے ان کا مائک بند کیا, ان کو کہا چپ رہو, انہوں نے بالکل اس کی, تو دیٹ از دی ریزن کہ اس نے یہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اور صرف ان کے خلاف لیا ہے. اور میں آپ کو مہر بتاؤں کہ اگلے دن آئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب اور ہم سب ڈسکس کر رہے تھے. انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ تعریف کی کہ جس ماحول میں کھڑا ہوں سینٹ کے اندر, کاش کہ مجھے یہ ماحول میسر ہو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی. اور اسی طرح آپ کے لیڈر آف دی ہاؤس ہے شبلی فراز وغیرہ, بہت ڈیسنٹ کنڈکٹ ہے, بہت سیویلائز. دیکھیں فواد چوہدری صاحب شاید بریف ہو کے آتے ہیں, آ کے اللہ گلہ پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ, اور پھر یہ کہنا کہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ الیکٹ کا, وہ پریزیڈنٹ کے بعد دوسرا عام آدمی ہے. ایز اے جب پریزیڈنٹ جاتے ہیں تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اینڈ دین یہ انڈائریکٹ الیکشن, پرائم منسٹر کا بھی انڈائریکٹ الیکشن ہے, پریزیڈنٹ کا بھی انڈائریکٹ الیکشن ہے. میں سینیٹر بنا ہوں تو مجھے 44 ممبر پارلیمنٹ نے ووٹ دیا ہے جن کے ملینز آف ووٹ ہیں.
तो इसलिए ये कहना कि वो इलेक्टेड और उन्होंने हाउस को नहीं कहा, उन्होंने सेनेट और चेयरमैन को ही कहा अभी, यानी वो बात तो जो होगी अभी भी जो उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं ये तौहीन है, ये इस्तेहकाक मजरू हुआ है सारी पूरे अपर हाउस का। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि कल ही एडजॉर्नमेंट मोशंस आएंगे और उनको कहा जाएगा कि जी इसके ऊपर आप वो तो अपोलोजाइज उनको करना ही करना है, और इसके ऊपर तो ही कैन बी टेकन टू टास्क एंड दे कैन एक्सपेल हिम फ्रॉम द सेनेट। चेयरमैन की इतनी पावर्स हैं कि वो कहे कि इधर आप अंदर नहीं आ सकते जब तक कि अच्छा, अब मुझे बताइए कि सर ये तहरीके इंसाफ का एक रवैया है, तहरीके इंसाफ कल आप कह रहे हैं ये मोशंस कल पास होंगे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड, होने भी चाहिए कि अगर इस्तेहकाक मजरू उनको महसूस हुआ है और हुआ है तो होना भी चाहिए। मगर सर ये ऐवान को खुद पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट को क्यों कमज़ोर करते हैं सर? उसी ऐवान में खड़े होकर तकरीर करते हैं, फिर कहते हैं उससे इस्तिस्ना दे दो। उसी ऐवान में ये लोग वोट होके आते हैं, फिर उसी ऐवान को ऐवान बाला को उसकी तज़हीक करते हैं, वेदर इट्स PMLN वेदर इट्स PTI। सो सर कल नवाज शरीफ साहब ने कहा मैंने जो उधर खड़े होकर बोला मुझे इस्तिस्ना दे दें, क्यों भाई? क्या झूठ बोला था? क्या गलत बोला था? क्या हुसैन नवाज की स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी? सेनेट का तो आपको पता है कि खुदा का करम है, हमारा माहौल बहुत अच्छा रहता है। आप ये देख लें रज़ा रब्बानी साहब इंचार्ज थे, और अभी भी ये जो हमारा साल अभी गुजरा है और इसके अंदर माहौल अच्छा है, और हर किसी ने तारीफ़ की है। जो नेशनल असेंबली से मिनिस्टर्स आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया वो भी करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है, देखें आप जो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू करते हैं, ये आपका आइन उसको आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आप बातें कह सकते हैं, लेकिन महज़ब तरीके के साथ उसके अंदर, और उनको चैलेंज बाहर नहीं किया जा सकता। वही उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो कुछ पार्लियामेंट में कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि वो गलत है या ठीक है, उन्होंने ये कहा कि वो जो है उसका एक प्रोटेक्शन है और वो तो उधर की बात है। अदरवाइज फिर कल कोई बंदा भी वहां खड़े होके, जब अब DG नैब की बात करते हैं, जब अब अदलिया की वहां बात करते हैं, सर वो तो आपकी बात दुरुस्त है, मगर इधर तो वो अपने अकाउंट्स की बात कर रहे थे ना। नवाज साहब ने आज कतरी लेटर से भी डिसोसिएट कर लिया है, कल अपनी इस्तिस्ना मांगी थी स्पीच से। एनी कमेंट्स क्विकली? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अपने बच्चों से कब डिसोसिएट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट फॉर टुनाइट। सुना होगा आपने, अग्री टू डिसएग्री, 2 wrongs don't make a right, an eye for an eye only makes more blind. I think the government needs to understand this better. इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।